أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صدق اللہ العظیم. آج تلاوت کی گئی آیات طیبات میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن کا منظر، چنانچہ ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یاد رہے کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے. جو اندر چل رہا ہوتا ہے اس کے اثرات ظاہری چہرے اور ظاہری حلیے پر، ظاہری جسم پر نظر آتے ہیں. قیامت کے دن فرمایا بعض چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوئے نورانی، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان ہے، اندر نور ایمان سے روشن ہے. اس کا اثر ان کے چہروں پر بھی ہوگا. چہرے پرسکون ہوں گے، شاداں و فرحاں ہوں گے، مسکراتے چمکتے ہوئے ہوں گے. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے چونکہ ان کے اندر کفر ہے، کفر کی تاریکی ہے، نور ایمان سے اندر خالی ہے، محروم ہیں. لہذا یہ ان کے اندر کی سیاہی ان کے چہروں سے عیاں ہوگی. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، چہرے پر غم ہوگا، فکر ہوگی، اندیشے ہوں گے. چہرے کی گویا ہوائیاں ہی اڑی ہوں گی. یہ دونوں لوگ قیامت کے دن موجود ہوں گے، سفید چہرے والے بھی اور سیاہ چہروں والے بھی. اس آیت شریفہ کی روشنی میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سفید چہرے والے، چمکتے روشن چہروں والے اہل سنت والجماعت ہوں گے، اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور سیاہ چہروں والے وہ اہل بدعت ہوں گے جو سنت کے نور سے محروم رہے، بدعت کی ظلمت انہوں نے اپنائی رکھی. یہ دونوں طبقات، سفید چہرے والے بھی اور سیاہ چہرے والے بھی. مزید تفصیل فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. سیاہ چہرے والے، ان سے سوال ہوگا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا؟ یا تو ایمان عملی طور پر لے آئے تھے پھر کفر کے راستے پر چلے گئے، یا ایمان کی تفصیلات تم تک پہنچ چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے اسلام کی روشنی، ایمان کی حقیقت تم تک پہنچ چکی، پھر تم نے کفر کو پسند کیا. مطلب آج اس ظاہر باطن کی سیاہی کے ذمہ دار خود ہو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں، اپنے کفر کی وجہ سے آج تم عذاب الہی کو چکھو. یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارا اپنا انتخاب ہے، جس رستے پر چلے ہو اس کی منزل دیکھ لو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. فرمایا جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن چمکتے، نور ایمان سے منور، یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے.
جنت انہیں ملی اللہ کی رحمت سے، ایمان کی برکت سے، اپنے اعمال سے، اپنے اعمال کے کمال سے نہیں، اللہ کی رحمت میں یہ لوگ پہنچ چکے، اب پرسکون ہیں، اب مطمئن ہیں، شاداں و فرحاں ہیں، ہنستے کھلتے ہوئے، ہم فیہا خالدون، اللہ کی رحمت میں جنت میں پہنچ چکے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں بالکل ٹھیک، بالکل سچ، ایسے ہی ہوگا۔ یہ جو قیامت کا منظر ذکر ہوا ایسے ہی ہوگا، اس میں کے اندر کسی شک و شبے کے اندر نہیں کوئی رہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتے، حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں۔ جو جنت کا حقدار اسے جنت، جو دوزخ کا حقدار اسے دوزخ۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کا جنت حق ہے اور اسے نہ ملے، کسی کا جنت حق ہے اور اسے نہ ملے۔ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ کسی کا جنت حق ہے اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے، ہرگز نہیں۔ ہر عمل والے کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے سارے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو ان فیصلوں کا اختیار بھی ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ ہر شے کے مالک ہے۔ جب مالک ہیں تو مالک کو اختیار ہوتا ہے، مالک سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے معاملات کے فیصلے اللہ کی طرف لوٹیں گے، ساری انسانیت بھی لوٹے گی، ان کے سارے امور فیصلے بھی لوٹیں گے، پھر اللہ مالک و مختار سب کے فیصلے کریں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔